بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے الٹے قلعے کے بارے میں۔ یہ واقعہ تاریخ کا بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آغاز کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ صدیوں پرانی بات ہے، سندھ کی سرزمین جہاں دریائے سندھ کی موجیں تاریخ کی سرگوشیاں کرتی تھیں۔ سیون کا ایک خطہ آباد تھا۔ اس خطے کا راجہ چمٹ تھا، ایک ظالم، متکبر اور بے رحم حکمران۔ اس کا قلعہ جو پہاڑی پر فخر سے سینہ تان کر کھڑا تھا، ظلم کی علامت بن چکا تھا۔ سادہ دل کسان، فقیری مزاج صوفی اور معصوم بچے سب اس کے ظلم کے نیچے سسک رہے تھے۔ اسی وقت ایک درویش، ایک قلندر دور دیس سے آیا، سرخ لباس پہنے، کاندھے پر علم، لبوں پر ذکر الہی۔ یہ شخص حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم صوفی بزرگ، ولی کامل اور قلندری سلسلے کے روشن چراغ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام سید عثمان مروندی تھا، لیکن عوام میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو لال شہباز قلندر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر سیون شریف میں واقع ہے، جو روحانی اور تاریخی لحاظ سے ایک نہایت مقدس مقام سمجھا جاتا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات محبت، رواداری، انسانیت اور وحدانیت پر مبنی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مذہب، ذات اور طبقے کی دیواروں کو مٹا کر انسان کو انسان سے جوڑنے کی کوشش کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہندوؤں، مسلمانوں، سکھوں سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی درویشی، عبادت، خدمت خلق اور باطنی علم کی روشنی پھیلانے میں گزاری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ہر کوئی بلا تفریق شریک ہو سکتا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا چار مشہور صوفی بزرگوں کے ساتھ خاص تعلق تھا، جنہیں چار یار یا چار بزرگاں بھی کہا جاتا ہے۔ ایک، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ دو، حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تین، حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ چار، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ چار بزرگاں وقت کے بڑے اولیاء میں شمار ہوتے تھے اور ایک دوسرے سے روحانی تعلق بھی رکھتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے چند مشہور اقوال درج ذیل ہیں۔ خدا کو پانے کے لیے انسان کو انسان سے محبت کرنا لازم ہے۔ دوسرا، قلندر وہی ہے جو خود فنا ہو کر خدا کی ذات میں باقی ہو جائے۔ تیسرا، ذات، نسل، مذہب سب انسان کے کھول ہیں، اصل حقیقت اس کا دل ہے۔ جب سیون کی سرزمین پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قدم پڑا تو مٹی نے خوشبو اگلنی شروع کر دی، ہواؤں نے پیغام بانٹنا شروع کیا، قلندر آ گیا، نور آ گیا۔ لوگ جوک در جوک آ کر اس ولی کامل کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام بہت ہی سادہ تھا، محبت بانٹو، ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، ہر نفس میں خدا کو تلاش کرو۔ مگر یہ پیغام چمٹ راجہ کو گوارا نہ تھا۔ اس نے اپنے سیاہی بھیجے، درویش کو دربار میں بلایا اور غرور سے بولا، اے فقیر، یہ سلطنت میری ہے،
یہاں کے لوگ میرے غلام ہیں۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی ان کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی اور ان کا دل جیتنے کی؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے نرمی سے فرمایا، یہ مٹی تمہاری نہیں، خدا کی ہے، اور مخلوق کسی انسان کی غلام نہیں، صرف اس ذات برتر کی بندگی کرتی ہے جس نے اس کو تخلیق فرمایا ہے۔ راجہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین کو قید کیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی توہین کی اور دھمکیاں دی۔ لوگ بہت سہم گئے، مگر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا دل پرسکون رہا۔ پھر ایک رات حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے تنہائی میں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کیا، اے میرے پروردگار، تو انصاف کرنے والا ہے۔ اگر تیری مخلوق پر ظلم سہنا لازم ہے تو پھر تیری زمین پر عدل کی روشنی کیوں نہ ہو؟ ابھی دعا ختم ہی ہوئی تھی کہ زمین لرزنے لگی، آسمان پر بادل گرجے، لوگ باہر نکلے تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ چمٹ کا قلعہ جو کل تک غرور کی علامت تھا، آج زمین کی گہرائی میں الٹ چکا تھا۔ ستون ٹوٹ چکے تھے، دروازے نیچے کی طرف تھے، یوں لگا جیسے زمین نے اسے نگل لیا ہو۔ لوگوں نے نعرہ بلند کیا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ راجہ کی طاقت خاک ہو گئی اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت نے روحوں کو جگا دیا۔ تب سے آج تک وہ جگہ الٹا قلعہ کہلاتی ہے، ایک خاموش گواہ اس لمحے کی جب ایک فقیر کی دعا نے ظلم کا تختہ الٹ دیا۔ یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ وقت بدلتا ہے مگر ظلم کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ جو دلوں پر حکومت کرے وہی اصل بادشاہ ہوتا ہے، اور جو خدا کے بندوں کو رلاتا ہے اس کا قلعہ کبھی سلامت نہیں رہتا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔